اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، پریویس لیکچر میں ہم نے حدیث مبارکہ میں سے حدیث نمبر 2 کا ترجمہ کیا اور اس سے ریلیٹڈ تشریح تھی وہ بھی آپ کو کروائی گئی اور شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز بھی کروائے گئے۔ امید ہے آپ نے وہ اچھے سے یاد کیے ہوں گے اور ایم سی کیوز بھی سولو کیے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 3۔ حدیث نمبر 2 میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 3 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 3 دیکھیے گا پیج نمبر 88 پہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ترجمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ اب دیکھیں یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں سب سے بہترین کس شخص کو کہا ہے؟ جس نے قرآن کا علم حاصل کیا اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دی۔ تشریح دیکھیے گا، اس حدیث مبارکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے دونوں کو تمام لوگوں سے بہترین قرار دیا ہے کہ دیکھیے، نمبر 1، کلام پاک کی فضیلت، یعنی قرآن مجید کی فضیلت۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ تمام مخلوق سے افضل اور اس کا کلام سب کلاموں سے افضل ہے۔ جو شخص اللہ کے کلام کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ تمام انسانوں سے افضل ہے۔ نمبر 2 دیکھیے گا، قرآن کا موضوع۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع جیسے ہم کہتے ہیں ٹاپک، ٹھیک ہے۔ قرآن حکیم جو ہے اس کلام الہی ہے جس کا موضوع یعنی ٹاپک انسان ہے۔ یہ کتاب محض نماز روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، معاشی ہوں یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا سائنسی، سب کے بارے میں تا ابد رہنمائی موجود ہے۔ ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے، مطلب قرآن پر مکمل طور پر عمل نہیں کر سکتے۔ نمبر 4 دیکھیے، جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تب تک جو ہے ہم وہ اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ان دونوں میں اخروی زندگی میں اور دنیاوی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کی شرط کیا ہے؟ قرآن مجید پر عمل کرنا۔ نمبر 3 دیکھیے گا، قرآن حکیم کے جو ہیں 4 حقوق ہیں۔ قرآن مجید کے اہم جو ہیں وہ 4 حقوق ہیں۔ نمبر 1، ہم اسے پڑھیں۔ نمبر 2، سمجھیں۔ نمبر 3، اس پر عمل کریں۔ نمبر 4، اس کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اور عمل کی بھی ترغیب دیں۔ نمبر 1 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس کو ہم خود پڑھیں، پھر اس کو سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں، پھر اس کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اور انہیں بھی عمل کی ترغیب دیں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور آخری پیغام ہے۔ یہ قیامت تک تمام انسانوں اور تمام زمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کی تلاوت اور تعلیم بہترین عبادت اور قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو آیات قرآنی اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو یعنی سیکھو۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 34۔ نمبر 2 دیکھیے گا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ نمبر 3، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دیکھیے پوائنٹ نمبر 2 میں بتایا گیا ہے قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ ٹھہر ٹھہر سے کیا مراد ہے؟ اس کے اعراب کو صحیح طریقے سے ادا کرو، تیزی کے ساتھ نہ پڑھو کہ اس کے جو ہے کوئی رموز اور وقوف کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی مد اور آیات میں جو ہے اس کو اچھے طریقے سے پڑھو، سمجھ کے پڑھو آیات کو اعراب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ صحیح تلفظ سے ادا کرو اس کو، ٹھیک ہے۔ تجوید کے ساتھ ادا کرو، ایسے نہیں کہ تم اندھا دھند جو ہے اس کو پڑھتے جا رہے ہو، بلکہ ٹھہر ٹھہر سے مراد تجوید کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ پہ دیکھیے گا، اس کتاب قرآن مجید کی آیات حکمت سے بھری ہیں، پھر حکمت والے رب کی طرف سے کھول کر بیان کی گئی ہیں۔
اب ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، نمبر 1، اس کتاب کے ذریعے اللہ ایک قوم کو بلند اور دوسری قوم کو پست کرتا ہے، یعنی جو اس پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو ترقی اور کامیابی عطا فرماتا ہے، اور جو اس کو پس پش ڈال دیتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کو پست کر دیتا ہے۔ نمبر 2، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، یعنی قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا کہ اے اللہ یہ مجھے دنیا میں پڑھتا تھا، اس کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ نمبر 3، قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے ماں باپ کو قیامت کے روز ہیرے جواہرات سے مزین قیمتی تاج پہنایا جائے گا۔ نمبر 4، قرآن کے ہر حرف کو پڑھنے کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب ہر حرف سے کیا مراد ہے؟ جیسے ایک لفظ ہے الف لام میم، تو یہ الف جو ہے ایک حرف، لام 2 حرف اور یہ میم 3 حرف، تو یہ پورا ایک لفظ ہے اور اس کے اندر حروف کتنے ہیں؟ 3، تو مطلب ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو 3 حروف کو ادا کیا تو 30 نیکیاں۔ اب دیکھیے اگر ہم قرآن کا ایک رکوع بھی روزانہ پڑھیں تو ہمیں کتنی بے شمار نیکیاں مل سکتی ہیں جب ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں تو۔ اب نمبر 5 دیکھیے گا، قرآن پاک میں مہارت رکھنے والا صاحب عزت لکھنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم قرآن کو اپنی آوازوں سے آراستہ کرو۔ نمبر 4، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ نمبر 1، قرآن کی تعلیم۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ نمبر 3، اہل بیت سے محبت۔ ٹھیک ہے، اب اس حدیث کا حاصل کلام کیا ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو تلفظ کے مخارج کے ساتھ ادائیگی اور ترجمہ و تفہیم میں مہارت حاصل کرنے والے شخص کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جس نے تم میں سے بہتر وہی ہے جس نے خود قرآن کو سیکھا، اس پر عمل کیا اور پھر اس کو سمجھا اور پھر اس کو لوگوں کو سکھایا اور انہیں بھی عمل کرنے کی ترغیب دی۔ حدیث نمبر 3 کا ہم نے ترجمہ پڑھا، اس سے ریلیٹڈ تشریح امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آتی ہوگی، آپ نے اس کی تشریح اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے۔ اب جو ہے ہم اس حدیث سے ریلیٹڈ شارٹ کوسچن پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے گا سوال نمبر 1، حدیث کے مطابق بہترین انسان کون سا ہے؟ یا سوال اس طرح سے آ سکتا ہے کہ انسانوں میں بہترین کون ہے؟ حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ترجمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ نمبر 2 دیکھیے گا سوال، کیا قرآن محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مبنی ہے؟ جواب، قرآن مجید نماز اور روزے کی تعلیمات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ دنیاوی ہوں یا اخروی، معاشی ہوں یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا مذہبی، سب کے بارے میں تاابد رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سوال نمبر 10 دیکھیے گا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیے۔ ترجمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ آپ کو چاہیے کہ اس حدیث مبارکہ کا بھی عربی متن جو ہے اس کو اچھے سے یاد کر لیں، کیونکہ کوشچن اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ حدیث مبارکہ قرآن کی فضیلت کے بارے میں جو ہے وہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اس کو آپ اچھے سے شارٹ کوسچن آنسر کو یاد کر لیں گے۔ اور پیج نمبر 99 پہ جو ہے اس احادیث مبارکہ سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ MCQs ہیں، جب آپ اس کے تشریح کو اور اس کے شارٹ کوسچن آنسر کو اچھے سے یاد کر لیں گے تو یہ آپ کو اس کو سالو کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ پیج نمبر 99 پہ حدیث نمبر 3 کے MCQs آپ اچھے سے سالو کر لیں گے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس لیے آپ کو اس کے آنسر نہیں لگوائے جا رہے کیونکہ اس کو آپ نے خود سالو کرنا ہے، ایز اے چیلنج، ایز اے ہوم ورک آپ کو یہ دیا جا رہا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اس کو حدیث مبارکہ کو اچھے سے آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔